بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مارچ پر سوموار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا ایک تاریخ ساز فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ ایک ہی مقدمے میں ضمانت کے بعد نئی دفعات ایڈ کر کے دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ بنا 9 مئی کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ بار بار ضمانت ہوتی تھی اور ضمانت ہونے کے بعد نئی دفعات ایڈ کر دی جاتی تھی، پھر ضمانت ختم ہو جاتی تھی، پھر نئی ضمانت آتی تھی۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی یہ ایک تاریخی ججمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ان کے وکلاء کی ملاقات سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں اسد عمر کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کے مقدمہ میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نوید اقبال صاحب نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اسد عمر عدالت میں پیش نہ ہوئے، ان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے سابق وفاقی وزیر کی 1 روز حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کر دی ہے، اور 7 مارچ تک توسیع کے بعد اب وہ 7 مارچ کو پیش ہوں گے، اور عبوری ضمانت چونکہ اسد عمر کے خلاف تو مقدمات ہی ختم کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو عدالتوں سے ان کی جو عبوری ضمانت کی درخواستیں ہیں ان میں نہ صرف ان کی حاضری معافی منظور ہو رہی ہے بلکہ عدالتوں سے ان کی ضمانتیں بھی میرٹ کے اوپر ضمانتیں بھی سلسلہ جاری ہے ان کی ضمانتوں سے متعلق۔ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ کے سرکاری محکموں میں گریڈ 1 سے 15 تک کی سرکاری ملازمتوں پر پابندی سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست پر حکم امتناع برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ تب حکم دیا تھا جب سابق مراد علی شاہ کی حکومت تھی، اب نئی حکومت بن گئی، اس کے باوجود سندھ ہائی کورٹ نے اپنا حکم نامہ برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ میں سندھ کے سرکاری محکموں میں گریڈ 1 سے 15 تک کی سرکاری ملازمتوں پر پابندی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نسیم عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سرکاری محکموں میں گریڈ 1 سے 15 تک کی ملازمتوں میں پابندی سے متعلق حکم امتناع برقرار رکھنے کا حکم دے دیا اور سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔ پہلے تو سمجھ آتا ہے کہ نگران حکومت تھی، اور نگران حکومت کی جانب سے اس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے تھے، اور نگران حکومت بہت سارے معاملات میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، لیکن اب چونکہ متعلقہ حکومت آ گئی ہے، منتخب حکومت آ گئی ہے، وہ فارم 47 کی بنیادوں پر حکومت آئی ہے، لیکن چونکہ وہ منتخب حکومت ہے، الیکشن کمیشن نے رزلٹ جاری کیے ہیں، تو ان بنیادوں پر دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اور کیا سندھ ہائی کورٹ اس طرح کی جو احکامات جاری کر سکتی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ اس طرح کے معاملات کو آگے کیسے لے کے چل سکتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایم کیو ایم کی درخواست تھی اور عدالت نے سندھ حکومت پر پابندی کا جو حکم نامہ ہے اس کو برقرار رکھا کہ آپ تقرریاں اور ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی ایس ایل کے موقع پر سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر پولیس حکام کو شاہ سلیمان روڈ کی بندش سے متعلق 6 مارچ تک مشترکہ جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پی ایس ایل کے لیے سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم پر ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا سمیت دیگر ڈی آئی جیز پیش ہوئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا کہ ہماری جانب سے کوئی بھی سڑک بند نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں، کہاں ہے ڈی آئی جی آپریشنز؟ ڈی آئی جی آپریشن نے کہا کہ سیکیورٹی کے مسئلہ کی وجہ سے سڑک بند کی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی نے بات کی کہ سیکیورٹی کے نام پر سارے شہر کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، جب ٹیم کا آنا جانا ہو تو اس وقت سڑک بند کر لو تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ جس دن لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر وہ بہت کچھ کریں گے۔ پہلے بھی لوگوں کو سمجھایا گیا لیکن کسی نے سمجھا نہیں ہے۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے آپ لوگوں کے جواب سے، جبکہ عدالت کے واضح احکامات تھے۔ میں کسی سے پرسنل ہو کر کبھی غصہ نہیں کرتا، نہ ہی ایسا کرنے کو کہتا ہوں۔ ایس ایس یو والے بھی بہت ترم خان بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ لکھ کر دیں کہ بلا وجہ کوئی سڑک بند نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ ہم یہاں کو ڈرامہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، میں نے تو اپنی گاڑی سے جھنڈا بھی ہٹا دیا، لوگ ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ آپ لوگوں کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی عزت کریں۔ جب سے یہ ملک بنے تب سے ہی یہ خطرے میں ہے۔
جب لوگوں کو یہاں سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ سڑک ویسے بند نہیں ہے۔ عدالت نے پولیس پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارک کی کہ آئی جی سندھ کی میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ روڈ بند نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے پی ایس ایل بیریا ٹاؤن، جس وقت ٹیم آ رہی ہو جا رہی ہو اس وقت بند کر دیں۔ عوام کو ابھی عدالتوں پر کچھ اعتماد ہے، ڈریں اس وقت سے جب لوگ سڑکوں پر آپ سے حساب لیں گے۔ لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا کہ آئی جی سربراہی میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سڑک بند نہیں ہوگی۔ ایس ایس پی آپریشن نے کہا کہ سیریس تھریٹ تھے جس کی وجہ سے سڑک بند ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ یہ تو آئی جی نااہل ہے، یا تو آئی جی نااہل ہے یا پھر ایسے افسران ہیں جن پر آئی جی سندھ کی نہیں چلتی۔ ایس ایس یو والے بھی بڑے توڑم خان ہیں۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ ٹیموں کو وی آئی پی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ یقین دہانی کرائیں کہ اب سڑک بند نہیں ہوگی۔ اخبار والے کھڑے ہیں، سرخیاں لگا دیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو مزید پریشانی ہو، ہم خوف اور لالچ سے بے نیاز ہیں۔ پولیس والوں سے لوگ چڑھنے لگے ہیں، 70 سال سے ملک خطرے میں ہے۔ خطرے میں کس سے خطرہ ہے؟ میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ سگنل کا احترام کریں اور آپ ہمیں بھی وی آئی پی پروٹوکول مت دیں۔ چند ہزار لوگوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ مہلت دیجیے، مشترکہ جواب جمع کروا دیں گے۔ عدالت نے ریمارک دیا مستقبل میں اس حوالے سے احتیاط کریں، افسران کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو ٹیم کی آمد اور واپس جانے پر 1 گھنٹے کے لیے بند کر سکتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، سالوں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی۔ عدالت نے پولیس حکام کو سر شاہ سلیمان روڈ کی بندش سے متعلق 6 مارچ تک مشترکہ جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے بھی فیصلہ دیا تھا۔ اب ہمارے ہاں چونکہ فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن عدالتوں کی جانب سے فیصلے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وکلا سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی اڈیالہ جیل حکام کے خلاف درخواست پر سماعت کی، اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے سماعت کی۔ وکیل شیر افضل مروت پیش ہوئے۔ شیر افضل مروت نے دلائل دیے کہ عدالت کا حکم تھا لیکن پھر بھی انہیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جیل جاتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ آئندہ ہفتے جواب جمع کروائیں اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ دیں گے۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں نئے الزامات کی بنیاد پر ضمانت یافتہ ملزمان کو دوبارہ گرفتاری سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک ہی کیس میں ضمانت پر رہا ملزم کو محض تفتیشی ایجنسی کی جانب سے لگائے گئے نئے الزام کی بنیاد پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے فیصلے میں کہا کہ پولیس کو پہلے سے موجودہ ضمانت کی منسوخی کا مطالبہ کیے بغیر مقدمے میں محض نئے جرائم کا اضافہ کر کے پہلے ہی ضمانت پانے والے ملزم کو گرفتاری کی اجازت دینا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عدالتی احکامات کو روکنے کا غیر محدود اختیار دے گا۔ جج صاحب نے ریمارکس دی کہ اس طرز عمل کو یوں ہی چھوڑ دینے کی روش ایسے نظام میں ڈھل جائے گی جہاں استغاثہ کی ثوابدید سے افراد کی آزادیوں کو سلب کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ پنجاب پولیس رولز 1934 کے رولز 26 سب رول 21(6) کا اعادہ کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی پولیس افسر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے ملزم کو گرفتار کر سکے جسے ضابطہ فوجداری کی سیکشن 497 کے تحت ضمانت پر رہا کیا گیا ہو۔ جب دوبارہ گرفتاری ضروری سمجھی جائے تو پولیس ضابطے کے حساب سے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 سب سیکشن 5 کے مطابق ضمانت کی منسوخی اور وارنٹ جاری کرنے کے لیے مجاز عدالت میں درخواست دائر کرے گی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے حکومتی لا افسر کی دلیل کو مسترد کیا کہ رول 26 سب رول 21(6) صرف ان مقدمات سے متعلق ہے جہاں ملزم کو گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا کیا جائے، نہ کہ گرفتاری سے پہلے۔ انہوں نے ریمارک دی کہ لا افسر کی جانب سے اٹھایا گیا اعتراض انتہائی غلط فہمی پر مبنی ہے، جو کہ اس قانون کی اصل روح اور بنیادی مقصد کو سمجھے بغیر سطحی طور پر اس کو پڑھنے سے پیدا ہوا۔ جج صاحب نے لکھا کہ حکومت کی دلیل انصاف اور آزادی کے ان بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر دیتی ہے جن کی حفاظت پولیس کرتی ہے۔ علی ضیاء باجوہ صاحب نے برقرار رکھا کہ قاعدہ کا مقصد ایک ایسے ملزم کی آزادی کا تحفظ ہے جسے ضمانت کے وقتی مرحلے سے قطع نظر یعنی گرفتاری سے پہلے یا بعد میں ضمانت کا اہل سمجھا گیا ہو۔ جج صاحب نے واضح طور پر لکھا کہ کسی ملزم کو ضمانت کی منسوخی کے بغیر ضمانت پر دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا اصول انصاف پسندی، پیشین گوئی اور عدالتی فیصلوں کے احترام کے وسیع تر قانونی اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے مقدمات تک اس اصول کو توسیع دینا
قائم شدہ قانونی اصولوں سے علیحدگی کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ قانون کی موروثی اقدار کی تصدیق کرتا ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے پولیس کی جانب سے اضافی الزامات کی بنیاد پر ضمانت کے بعد اسی کیس میں درخواست گزار کے بیٹے کی دوبارہ گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آرگنائزڈ کرائم لاہور نے کہا کہ انہوں نے معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ عدالت کی جانب سے دی گئی ضمانت کی منسوخی کے لیے درخواست دائر کیے بغیر ملزم کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ مناسب انکوائری کی جائے گی اور مجرم پولیس اہلکاروں کے ساتھ قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ بہرحال یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ہائی کورٹ تک ضمانتیں ڈیسائیڈ ہونے کے بعد بغاوت کی دفعہ ایڈ کر دی جاتی تھی یا کوئی اور دفعہ ایڈ کر دی جاتی تھی، پھر نئے سرے سے ضمانت کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور پھر گرفتاریاں بعد میں ہوتی تھیں۔ جب ایک بندہ ضمانت پہ رہا ہو گیا، بعد میں اس ایف آئی آر میں نئی دفعہ ایڈ ہو گئی تو پولیس بغیر عدالتی اجازت یا پہلی ضمانت کی منسوخی کے ڈائریکٹ گرفتار کر لیتی تھی، جس سے عدالت نے روک دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔